بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پچھلے بار جب میں آیا تھا شاید اسی مقام پر الیکشن کی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ راجد نے ایک ایسے امیدوار کو اپنی پارٹی میں لایا ہے جس کا تعلق وشو ہندو پریشد سے تھا، مگر آپ نے کچھ اور فیصلہ لیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت راجد اور تمام دوسری سیاسی پارٹیاں کہہ رہی تھیں کہ اویسی کو اگر ووٹ ڈالیں گے یا مجلس کو ووٹ ڈالیں گے تو بھاجپ جیت جائے گی۔ بتائیے کیا بی جے پی جیتی یا آپ کا امیدوار جیتا یہاں سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، راجد اور اس کے ساتھی پارٹیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کو روک سکے۔ اگر تیجسوی یادو اور اس الائنس کے ذمہ دار لوگ واقعی میں بہار میں دوبارہ نریندر مودی کی پارٹی کے شخص کو مکھیہ منتری بنانے سے روکنا چاہتے ہیں تو میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں، آؤ مجلس اتحاد المسلمین سے ہاتھ ملا لو، ہم بہار میں مودی کو روک دیں گے، نتیش کمار کو ہرا دیں گے۔ اگر آپ ہماری اس پیشکش کو کمزوری کی نشانی سمجھتے ہیں تو یہ تمہاری نادانی ہے، یہ تمہارا بچپنا ہے، یہ تمہاری وہ دور اندیشی تم میں نہیں ہے، اور اگر اس کا خمیازہ تم کو بھی بھگتنا پڑے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بہار کی جنتا کو پچھلے 5 سال ان تمام لوگوں کے ظلم کو سہنا پڑے۔ مجلس نے دل کھول کر اور پورے اخلاص کے ساتھ لالو پرساد یادو صاحب کو اور تیجسوی یادو کو خط لکھ کر کہا کہ آؤ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دو، 5 ہمارے ودھائک ایم ایل اے تو پچھلی مرتبہ کامیاب ہو چکے تھے، باوجود اس کے کہ ہمارے 4 ودھائک کو راجد نے خرید لیا، ان بے ایمانوں نے اپنی ضمیر کو بیچ کر عوام کو دھوکہ دیا۔ ہم نے آگے بڑھ کر کہا کہ آؤ، مگر اگر وہ اس کی کمزوری کی نشانی سمجھتے ہیں تو اس کی ان کی نادانی ہے۔ مگر میں راجد کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہاتھ جو تمہارے آگے بڑے ہیں دوستی کے لیے، یہ بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، یہ 19% اقلیتیں اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ اگر تم کمزوری سمجھتے ہو تو یاد رکھو یہ ہاتھ بڑے دراز ہیں، تمہارے گریبان کے تار سے بھی کھیلنے کو تیار ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،